عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان آئی ہے، آ گیا ہے عید قربان کا مہینہ مومنوں، لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنوں۔ عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان عید قربان آئی ہے، عید قربان آئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ صحابی مصطفیٰ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت سیدنا سمورہ سوائی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں حاضر تھے کہ ایک شخص حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو محبوب خدا سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنا اور امانت ادا کرنا۔ راوی حدیث حضرت سیدنا سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مزید کچھ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، کثرت ذکر اور مجھ پر درود پاک پڑھنا کہ یہ عمل فقر یعنی غربت کو دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت کے بیانات کے تحریری رسائل بھی ہوتے ہیں جس میں المدینۃ العلمیہ کافی اضافہ، تبدیلی وغیرہ کام بھی کرتی ہے۔ ایک رسالہ ہے غریب فائدے میں، یہ آپ کے بیان سے، یعنی آپ سمجھے آپ کے بیان کے فیضان سے تیار ہونے والا یہ رسالہ ہے جس میں تبدیلی اور ترمیم وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوا ہے، اور لازمی بات ہے اس میں کئی چیزیں امیر سنت کے مدنی پھول بھی ہوتے ہیں اور آپ کی مدنی سوچ کا اظہار بھی بعض جگہ پر مل جاتا ہے۔ تو امیر اہل سنت کے کتب و رسائل بعض تو وہ ہیں جو آپ نے خود تحریر فرمائے، بعض آپ کے مدنی مذاکرے وہ تحریری صورت میں ہیں، ان تحریری مدنی مذاکروں میں اضافہ بھی ہے، ترمیم بھی ہے، تبدیلی بھی ہے، المدینۃ العلمیہ نے اس پر کام کیا ہے ان مدنی پھولوں پر۔ اسی طرح آپ کے بیانات بھی ہیں، اور ایک چوتھی چیز بھی ہے تذکرہ امیر السنت۔ اس میں امیر السنت سے متعلق بہت سارے مدنی پھول وغیرہ جو ہیں وہ جمع کیے گئے، تو 4 طرح کے یہ رسائل امیر اہل سنت کی طرف منسوب ہیں، اس طور پر کہ بعض تو آپ ہی کے اپنے جو آپ کے اپنے کتب و رسائل ہیں، اور بعض پر آپ کے موضوع پر، آپ کے مدنی پھولوں پر کام، ترمیم، تبدیلی کے ساتھ اس کو آگے بڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ تو امیر اہل سنت کے کتب و رسائل کو حاصل کیا کریں، امیر اہل سنت کے کتب و رسائل پڑھا کریں، امیر اہل سنت کے کتب و رسائل پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ اور اس کا بہترین طریقہ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ اپنا یومیہ جدول بنائیں۔ جب آپ اپنا یومیہ جدول بنائیں اور اس میں کچھ وقت آپ ذاتی مطالعہ کا رکھیں، فرائض علوم سے متعلق آپ کا مطالعہ ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ کچھ وقت امیر اہل سنت کی کتب و رسائل کے لیے خاص کریں۔ امیر سنت کی کتب و رسائل پڑھیں، آپ کے تحریری بیانات جو آ رہے ہیں وہ پڑھیں، فیضان مدنی مذاکرہ کے تحریری رسائل پڑھیں، تذکرہ امیر سنت کے رسائل بھی پڑھیں، اگر نہیں پڑھیں تو اسے ضرور پڑھیں، انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بڑوں کے معاملات، بزرگوں کے معاملات، مشائخ کے معاملات سے معلوم ہوتی ہیں، اور اس کے فوائد ہماری زندگی پر پڑتے ہیں، اپنی زندگی کے فوائد کو بڑھانے اور خود کو جگمگانے
کے لیے امیر اہل سنت کے کتب و رسائل کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے اور آپ کے مدنی مذاکروں کو عملی طور پر آپ اس کے اندر شرکت کیا کریں، اجتماعی طور پر مدنی مذاکروں کے اندر شریک ہوا کریں، اپنا معمول بنائیں، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ اجتماعی طور پر شریک ہونا، یہ ہمارے 12 مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ انفرادی طور پر روزانہ ہمیں مدنی مذاکرہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا 72 میں سے 47واں مدنی انعام، اور جامعۃ المدینہ کے طلبہ کے لیے 92، طالبات کے لیے 83، اسلامی بہنوں کے لیے 63، اور ان کا اس میں 63 میں بھی 47واں مدنی انعام جو ہے وہ یہی ہے کہ روزانہ 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی مذاکرے، اور اس میں مدنی چینل وغیرہ بھی دیکھنے کی اجازت ہے، تو 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی مذاکرے روزانہ ہی ہمیں دیکھنے چاہیے، ہمیں سنت کے بیانات وغیرہ سننے چاہیے، یہ ہمارا مدنی انعام ہے۔ اور اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک ہونا دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو بھی اجتماعی مدنی مذاکروں میں شریک ہونا چاہیے۔ اجتماعی مدنی مذاکروں کی مدنی بہاریں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو فیضان مدنی مذاکرہ آپ ہمارے سلسلے کے اندر آئیے، مدنی مذاکروں کی مدنی بہاریں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اجتماعی مدنی مذاکرے کی کیا برکتیں ہیں اور مدنی مذاکروں کے کیا مدنی پھول ملتے ہیں، کیسے پیارے پیارے انداز میں ملتے ہیں۔ اب ہم آج آپ کے سامنے جو لے کر آئے ہیں فیضان مدنی مذاکرہ، اس کا موضوع ہے فیضان قربانی۔ دیکھیں، ہم آپ کو ساری چیزیں تفصیلی طور پر تو بیان نہیں کریں گے، مگر ہم فیضان قربانی میں بہت سارے مدنی پھول لے کر آئے ہیں، قربانی کرنے کے آداب کے تعلق سے بھی، قربانی کے معاملات کے اندر پائی جانے والی کچھ خامیوں کا بھی ہم آپ کو بیان کریں گے، اور قربانی کے اندر کیا انداز ہونا چاہیے، کیا احساسات ہونے چاہیے، ساتھ ساتھ قربانی کے بعد جو آپ کو گوشت ملتا ہے اس گوشت میں آپ نے کیا کیا احتیاطیں کرنی ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کھائی نہیں جاتی، اس کا بھی ہم آپ کو انشاءاللہ الرحمن بڑے پیارے مدنی گلدستے دکھائیں گے۔ آپ مدنی چینل پر جم کر بیٹھ جائیے۔ سب سے پہلے ہمارے یہاں لازمی بات ہے، منڈی جایا جاتا ہے اور اس میں کچھ لازمی بات ہے جانور وغیرہ خریدے جاتے ہیں، تو منڈی جانے اور وہاں جا کر کیا ہونا چاہیے، منڈی چلنا ہے چلتے ہیں، مگر اکیلے نہیں جائیں گے، ہم مدنی چینل کے ذریعے امیر اہل سنت کے ساتھ منڈی چلتے ہیں۔ آئیے چلیں۔ یہ بتائیے کہ سال بھر کا ہو گیا کیسے پتا چلے گا؟ سب ایسا ہے کہ جو ہمارے اپنے فارم کے جانور پلے ہوئے تھے، تو ایک تو ہمارے پاس پورا ایک ڈیٹا ہوتا ہے جانور کی ڈیٹ آف برتھ کے حوالے سے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب اگر بعض جانور 2 سال تقریباً 24 مہینے ہو جاتا ہے، تو وہ ہمارے مشاہدے میں یہ بات ہے کہ وہ اپنے دانت کی جو اس کی شکل ہے وہ اختیار کر لیتا ہے۔ مثلاً ابھی میرے پاس ایک جانور کھڑا ہے کہ اس نے دانت نہیں کیے، لیکن اس کی عمر پوری ہے اور وہ کسی وقت بھی دانت توڑ دے گا۔ دانت جو اس کی نشانی ہوتی ہے ہلنے کی، وہ اس میں نمودار ہوگی۔ اچھا، اب ہلنے کی جو نشانی تو پیدا ہو گئی، دودھ کے دانت جس کو ہم بولتے ہیں وہ گرا دے گا یہ جی۔ اب وہ چائے کے دانت جو قدرے پیلے سے ہوتے ہیں، جی، پیلاٹ ہوتی ہے، وہ یہ نکالے گا۔ تو یہ کتنے دن یا مہینوں میں یہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں؟ رہتی ہے تقریباً جب یہ دانت گرا دیتا ہے تو کم و بیش یہ 10 سے 15 دن میں وہ بالکل مضبوط ہو جاتے ہیں۔ 2 دانت بڑے آ جاتے ہیں جی، 10-15 دن کے 10 اندر سے 15 دن میں، ایک دم وہ گھاس کی طرح اگ جاتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ عموماً وہ جو اس کے دانت ہوتے ہیں نا، اس میں جھلی پیدا ہوتی ہے، اس طریقے سے خلا پیدا ہوتا ہے، وہ خلا گرنے کے بعد وہ دانت اس کے گرتے ہیں اور فوراً اس بڑی رفتار کے ساتھ اس کے 2 دانت۔ اچھا، بکرے میں 2 دانت کی علامت؟ بکرے میں 2 دانت کی علامت ہمارے پاس یہی 2 دانت کی ہے۔ یعنی سال بھر کا ہو گیا، سال بھر کا ہو گیا، کنفرم ہو جاتا، سال سے اب ایک پہلے بکرا نہیں؟ میرے پاس کھڑا ہے، وہ تقریباً 1.5 سال کا ہو گیا۔ اور دوسرے فارم پہ میرے کھڑا ہے، میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا، تو تقریباً 1.5 سال کنفرم ہو گیا میرے پاس، اس نے ابھی تک دانت نہیں دانت ہی نہیں نکالے؟ دانت ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو ابھی اس کی بھی 2 دانت کی علامت جو ہے وہ مشکوک ہو گئی، سال بھر سے پہلے بھی دے دیتا ہوگا؟ دے دیتا ہوں۔ اچھا، ان میں یہ سارے جانور جو کھڑے ہیں یہ تقریباً 4 دانت کے ہیں، اور ان سے بھاری بھرکم وزن کے بکرے میرے پاس کھڑے ہوئے ہیں جن کے 2 دانت ہیں، جو ابھی 2 دانت بھی نہیں ہوئے۔ اچھا، یہ 4 والے ہیں؟ یہ سب 4 والے ہیں۔ جسامت کے حوالے سے آپ دیکھ لیں ان کو، اور ان سے بھی بھاری جسامت والے ایسے ہیں جو ابھی تک کھیرے ہیں میرے پاس۔ تو گوشت عمدہ 2 دانت والے بکرے کا ہوتا ہے 4 دانت والے کا؟ بھائی صاحب، اب لوگ نہیں سمجھتے کہ جی 2 دانت جو یہ 2 دانت کے چکر میں ہوتے ہیں نا، اپنے آپ کو الو بنواتے ہیں۔ 4 دانت میں تو مطلب ایک جانور، ایک تو شک والی بات ختم ہو شک جاتی ختم ہو گیا۔ ہے، کیونکہ 2 دانت جانور کرنے کے بعد 4 دانت کی کوئی قید نہیں ہے، وہ چند دنوں میں یا چند مہینوں میں اگر اس کی خوراک جو اس کو دی جا رہی ہے اس کے اوپر ہے کہ وہ 4 دانت کر لیتا ہے، 6 دانت کر۔ 2 دانت کے بعد اس کی کوئی میعاد نہیں ہے کہ یہ 1 سال میں کرے گا، 1 دن میں کرے گا۔ مثلاً 1 مہینے میں 4 دانت ہو گئے اس کے، ہاں، ہو جاتا 2 کے بعد جی۔ دوسرے مہینے میں اس کے 6 ہو گئے،
यूं भी हो जाता है? हाँ नहीं, इतना नहीं होता। अच्छा। फिर 4 के बाद थोड़ा गैप लेता है वो 6 दांत होने में। 6 महीने 8 महीने ले लेता है? जी हाँ जी। अच्छा, तो गोश्त अच्छा 4 दांत वाले का होता है? गोश्त अच्छा, लजीज। पक्का गोश्त 4। अच्छा, बाज आंडू ऐसे होते हैं, आंडू माने जो खस्सी ना हो ऐसा बकरा, वो पेशाब पीने का आदी हो जाता है या गलीज खाता है तो उसके बदन में से बदबू आती है और उसका गोश्त भी बदबूदार हो जाता है। और इसको किसी तरह भी बंद रखा जाए, इस तरह महफूज किया जाए कि वो पेशाब ना पिए। अगर पेशाब का आदी है फिर बदबू चली जाएगी। इस तरह रखना नामुमकिन। अच्छा, मुफ्ती साहब, बाज़ अहबाब ये कहते हैं कि आप जानवर को खस्सी करते हो तो उसके जिस्म का एक हिस्सा अलहदा करके उसको उसमें हाथों से आपने नुक्स पैदा कर दिया, और कुर्बानी के लिए हुक्म है कि बेनुक्स जानवर हो, तो ये तो आप उसके हाथों से उसमें नुक्स पैदा कर रहे हो, तो खस्सी की कुर्बानी कैसे हुई? खस्सी जानवर की कुर्बानी के बारे में ये है, ऐसे जानवर की कुर्बानी की जाए। काबा शैनी मौजूऐन के अल्फाज है, मौजून का माना जो है वो खस्सी जानवर ही होता है, इसलिए हदीस मुबारक में भी साबित है, इसलिए इसमें कोई हरज नहीं है। हदीस शरीफ में कि बकरी जन्नती जानवर है, इसकी गर्द झाड़ो। बकरी का बकरी, बकरा, दुम्बा, भेड़, ये बकरी में सब आ जाता है, जन्नती जानवर है। भाई ये बकरा मेरे को दे दो, पापा ने जिसको भूसा दिया भाई साइड पे कर दो भाई ये बकरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये बकरा किस किस को चाहिए? ये बकरा तो लाज़िम बात है, इस बकरे का गोश्त भी बन चुका होगा, इस बकरे की दावतें भी हो चुकी होंगी। ये आज का मदई गुलदस्ता आपको नहीं दिखा रहे, तो ऐसा हो सकता है और कोई बकरा मिल जाए तो वो आपकी तरफ बढ़ जाए। अब आप समझिए, आप मंडी गए हैं, आपने कुछ ना कुछ खरीदारी की है। खरीदारी की कुछ तफसीलात हम आपको अगले सिस्टम में और भी दिखाएंगे। आप एक बार मंडी गए हैं, दोबारा भी आपको मंडी लेकर जाएंगे। ये फैजान कुर्बानी है और हमें सुन्नत के साथ आपको कहीं और भी लेकर चलेंगे और कुछ और भी दिखाएंगे। बस वो जानवर खरीद कर आप आए तो फुसूल सवालात की बुहतात हो जाती है, बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत सारी बातें पूछ रहे होते हैं, क्या क्या कर रहे होते हैं, क्या क्या कर रहे होते हैं और क्या क्या करना चाहिए। आइए आपको दिखाते। वालेकुम अस्सलाम, माशाअल्लाह, खैरियत से हैं? मंसूर भाई खैरियत? जावेद भाई, अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाल्लाह। कुर्बानी के लिए बकरा ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने किलो पापा जी? कितने दांत का ये? कम तो कराए होंगे रेट आपने इसके कुछ, लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटा है ये, थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था ना, मजा आ जाता फिर। 2 दांत हैं इसके पूरे, आपने चेक किए? ये मारता तो नहीं है? कब लिया पापा ये बकरा? और तंग भी करता होगा ये, बहुत शोर भी करता होगा ये तो। पापा कब काटेंगे? प्यारे प्यारे साहब भाइयों, ये बताइए कि ये बोलते वक्त आपने नीयतें क्या क्या की थी? कि मुझे तो सारी बातें फजूल नजर आ रही हैं ये। अब जैसे कि आपने ये सवालात किए, फिर थोड़ा एतराज करके मेरे दिल पर चोट भी लगाई कि छोटा है वो बड़ा होना चाहिए। अब एक आदमी 4 मंडियां घूम के बकरा लाए और फिर अपने बोले वो छोटा ले आए, वो तो बोले यार मैं बेवकूफ़ हूँ, ये समझदार है। तो ये बकरा दरअसल मुझे एक ईसाई भाई ने मुझे इसका वकील किया है, नाइब किया है, तोहफा नहीं दिया, वकील किया है और कहा है कि तुम सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पर इसको कुर्बानी कर दो, ठीक है ना। तो अब ये 2 दांत का है या 4 दांत का है, ये पूछने का मकसद क्या है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी के काबिल है। अगर आप 2 दांत का पूछते तो है 2 दांत का ही, ताकि आपकी तशवीश दूर हो जाए। लेकिन आप ये बताएं कि सवालात में आपने नीयत क्या की? बोलने से पहले नीयत तो हो ना। अब ये क्या नीयत, खाली मजा आता है। और हमारी मेमनी में इसको बोलते हैं पंचात, खोटी पंचात, वो लेना है ना देना। वापस सारे ऐसे माहौल माशरा है, जब एक दो पूछते हैं कितने का लिया, कैसे लिया, तो इसी वजह से कोई अच्छी नीयत का तो समझ नहीं आया था। बस जैसे आम रूटीन में सारे पूछ लेते हैं, इसीलिए हमने पूछ लिया था। हाँ, ये गलत काम है ना, ये फजूल है। ये भले इन बातों का गुनाह नहीं है, लेकिन एतराज पर जरा मसला हो सकता है कि अगले के दिल को ईजा पहुंचे। एतराज करें कि छोटा है बड़ा लेते तो अच्छा था, तो एक आदमी का वारा नहीं खाता, क्या करे, गुंजाइश ना हो। तो अब जिसने दिया मैं ये आप बताएंगे
جس نے مجھے دیا میں اس کو یہ بولتا کہ یار آپ چھوٹا اٹھا لائے مجھے بڑا دیتے تو اس کا دل تو دکھتا نا کہ یہ کیا بولتا ہے، ایک تو دو ان کو مفت میں اور پھر بولتے کہ بڑا دیتے تو اچھا تھا. تو اس لیے وہ ایسی باتیں نہ کیجیے کہ فضول باتیں کرتے کرتے بندہ جو ہے وہ بعض اوقات گناہوں بھری باتوں میں پہنچ جاتا ہے. تو یہ سوالات نہ کیے جائیں. بیٹے جو خریدنا چاہے نا وہ تو دانت بھی دیکھے، اس کو جو ضرورت کے سوالات ہیں وہ چلو کرے، ضرورت کے سوالات، لیکن اب جس نہ آپ کو لینا ہے نہ دینا ہے. تو اس لیے اس طرح کے سوالات نہ کیے جائیں کہ قیامت کے روز ایک ایک لفظ کا حساب دینا پڑے گا اور وہ ہم دے نہیں پائیں گے. اس کے بجائے سبحان اللہ کہہ دیتے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. الحمدللہ کہہ دے آدمی، اللہ اکبر کہہ دے، لا الہ الا اللہ کہہ دے، کہ اس طرح کہنے سے ہر کلمے کے بدلے میں جنت میں ایک ایک درخت لگایا جاتا ہے. تو یہ ہمارا وقت فضول باتوں میں جو آپ نے گزارا، خیر میرا فضول نہیں جا رہا اس وقت، مجھے تو اس وقت ثواب مل رہا ہے، میرا حسن ظن ہے، اللہ قبول کر لے کہ میں تو ثواب کا حقدار بن رہا ہوں. تو آپ بھی اگر اب خوش دلی سے سن رہے ہوں گے تو آپ کو بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. نیکی کی دعوت سننا بھی ثواب کا کام ہے. میں ہاتھ باندھ کے معافی مانگتا ہوں، کوئی بات بری لگ گئی ہو تو آپ میرے سب مدنی بیٹے ہیں، تو مدنی بیٹوں نے یہ فضول باتیں کی تو میں نے آپ کو مدنی پھول پیش کیے نیکی کی دعوت کے. اللہ آپ کو خوش رکھے. ہاں مجھے معاف کر دینا، برا نہیں ماننا، آپ نے اتنی باتیں کی فضول تو میں نے کہا چلو دو باتیں میں بھی نیکی کی دعوت کی صورت میں پیش کر دوں. پاپا نے ہمیں نیکی کی دعوت دی تو فیس میں مدنی قافلے کی بھی آپ تحفہ پیش کر دیں انشاءاللہ. مدنی قافلے میں سب سفر کریں انشاءاللہ. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما. اے اللہ میں فضول باتوں اور فضول کاموں سے بچا اور اچھے کام کرنے والا بنا، تیری پسند کے کام کرنے والا بنا، تیری پسند کا کلام کرنے والا بنا. فضول گوئی کی ہماری عادت نکل جائے، فضول ہنسی کی عادت نکل جائے، فضول تنقید کی عادت نکل جائے، مسلمانوں کی دل جوئی کرنے کا جذبہ ملے، مسلمانوں کی ایذا رسانی سے ہم بچے رہیں، مسلمانوں کی دل آزاری سے بچے رہیں. ہمیں بے حساب بخش دے، پیارے آقا کی پیاری امت کی مغفرت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بعض اوقات اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں جب جانور پائے جاتا ہے تو ہوتی ہیں، اور بس اوقات ایک گفتگو کا سمندر ابھر جاتا ہے. آپ کو ہم کچھ اور بھی دکھاتے ہیں تاکہ ہم اس معاملے میں ہماری زیادہ سے زیادہ تربیت ہو سکے. آئیے دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت آپ کو تحفہ ملا ہے کیا؟ الحمدللہ. ہینڈل والا تحفہ ملا ہے آپ کا؟ میرے بکرے کی توہین تو مت کرو یار. نہیں نہیں، دیکھیں ہینڈل بھی ہے اور سائیڈ گلاسز بھی کہہ سکتے ہیں. آپ اس کو پائدان بھی بول دو گے، پھر آپ کی مرضی ہے. یہ بھائی 4 سینگ والا دمبا ہے. جن سے گفٹ دیا ہے وہ اگر اس کے بال کاٹ کے دیکھتا تو اس کو پتا چلتا کتنا وزنی ہے. اب اس نے 2 من کے تو بال ہے اس میں. آپ کو معلوم ہے کہ اون بڑی قیمتی ہوتی ہے، اون کی قیمت ہے، اور قربانی کی نیت جب ایک جانور پر کر لی نا تو اب اس کا اون کاٹنا بھی جائز نہیں ہے. اگر کاٹ لیا تو اس کو خیرات کرنا پڑے گا، صدقہ کرنا ہوگا. ہاں یہ ذبح جب ہو جائے نا تو اب جس نے ذبح کیا قربانی کا جو مالک ہے اس کا، اب یہ اونٹ اس کا اون نکال سکتا ہے. تو اون کا بھی تو کچھ وزن ہوگا نا، 5 کلو تو بال ہوں گے. دینے والے نے کوئی اچھی نیت سے دیا ہوگا نا یار. تو 2 سنگوں والا دے دیتا حضرت، یہ 4 سنگوں والا. 4 سنگ والا نایاب ہوتا ہے اور بہت قیمتی ہے یہ الحمدللہ. اور دوست کے ہاتھ سے جو بھی ملے نا وہ اچھا ہوتا ہے، چاہے مطلب ایک قطرہ ہو وہ اچھا ہوتا ہے.
اور ہم کو اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے. حدیث پاک میں تہادو تحابو، ہدیہ دو یعنی تحفہ دو محبت بڑھے گی. کوئی اپنے کو تحفہ دے تو اس پر عیب نہیں لگانا چاہیے کہ یہ چھوٹا ہے تو یہ بڑا کیوں نہیں دیا، تو اس میں یہ نقص ہے، تو یہ 2 من کے بال ہے. آپ کو پتا بال ہیوی نہیں ہوتے، ہاتھ لگاؤ وزن کیا بال کا. میرے بھائی یہ سارے بال نکالو گے نا صرف بال تو مشکل سے 100 گرام بنیں گے. لیکن حضرت آپ 2 من بولتے تو دے دیتے اس کو، میلا ہے اور ناک بھی دیا ہے اس کا ایسا نہیں. دیکھو یہ بھی شاید دیکھو یہ آپ کو دیکھ رہے، دیکھو ایسا تو نہیں بولو. ایسا مت کرو. یہ ماشاءاللہ صاف ستھرا ہے. دیکھو اس کو دیکھنے کے لیے بھی آنکھیں چاہیے. بھائی کیا بولتے ہو؟ صحیح ہے نا، دھلا ہے، صاف ستھرا ہے. میلا کہاں ہے؟ ارے بھائی یہ باپا کے ہاتھ میں بہت نہیں ہے. باپا کو ہاتھ پھرانے کی فضیلت بھی ہے بکری. جی ہاں وہ حدیث پاک میں ہے کہ بکری کی عزت کرو اور اس کی گرد جھاڑو کہ یہ جنتی جانور ہے. تو پاپا بکری کہہ رہے ہیں تو یہ دمبا ہے، تو دمبا ہے بکری کی. نہیں دیکھو اہل علم خاموش ہے. اہل علم کو پتا ہے کہ بکری جب کہتے ہیں تو بکرا، دمبا، دمبی، بھیڑ سب انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. اس کو حضرت کلر ولر کر دیں تھوڑے سا ہے نا، بلیک کلر کے کر دیں اور اس پہ تھوڑا ڈیزائن وغیرہ کر دیں تو آپ کا وہ بہت دمبا بہت چمک جائے گا. قدرتی ڈیزائن میں انٹرفیئر کرنا مناسب نہیں ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو مینڈھا سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ پر فدیے میں آیا تھا اور ذبح ہوا تھا مینا شریف میں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں، اس مینڈے کے سینگ کعبے شریف میں بطور تبرک لگے ہوئے تھے. تو ہم نے کہیں نہیں پڑھا کہ اس میں رنگ بھی لگا ہوا تھا اور نقش و نگار بھی کیے ہوئے تھے. ہم نے نہیں پڑھا. اور جنت کے سینگ لگے ہوئے تھے. پھر یزید پلید کے لشکر نے جب سنگ باری کی، پتھراؤ کیا، کعبے شریف پر وہاں حملہ کیا تھا تو وہ پتھروں سے آگ لگ گئی تھی اور اس آگ میں جو یہاں دوسرا نقصان ہوا وہاں وہ یادگار جنتی سینگ بھی شہید ہو گئے. یہ آپ کو تحفہ ملا ہے تو آپ کے مدنی منیا بھی ہے نا اس کے اوپر ہے نا، یہ سنگ پکڑ کے سفر وفر کریں تھوڑا جب تک قربانی نہیں ہوتی، مزہ آئے گا. ایک قربانی کے جانور بابا سفر ہو سکے گا؟ بچوں اول کو تو سفر تو بکرے پر آج تک کسی نے کیا نہیں ہوگا. سفر تو بہت ویسے شوقیہ بیٹھنا، تو یہ قربانی کے جانور پر شوقیہ بیٹھنا منع ہے کیونکہ قربانی کا ہو گیا نا. ابھی اس کی عظمت بڑھ گئی، اب اس سے مشقت کا کام نہیں لے سکتے، اس پر سواری نہیں کی جا سکتی. چاہے قربانی کا اونٹ آپ نے لیا، قربانی کے لیے لیا، اب اس پر سواری نہیں کر سکتے. حضرت میں آپ کو ایک مشورہ دوں، اس کو آپ ہے نا اس بقرعید پہ نہیں کاٹیں. کیوں؟ یہ اس لیے کہ ماشاءاللہ اس میں یونیکنیس ایک ہے نا، سینگ 4 ہیں تو 1 سال اگر رکھیں گے نا تو تھوڑا سا لوگوں کو پتہ چلے گا اور ہے نا دیکھنے آئیں گے لوگ. ہو سکتا 2 سینگ اور نکلا، شاید 2 سینگ اور بھی نکلا ہے، لیکن ہے نا پھر واہ ہوگی تھوڑا سا ہے نا کہ حضرت کے پاس 4 سینگوں والا جانور ہے. تو ایسا اگلے سال اگر کاٹیں تو چلے میں آپ کو اس کی ڈبل قیمت دیتا ہوں، مجھے بھیج دیں آپ. نہ بیچوں گا تو نہیں، اگر 3 گنا زیادہ لے لیں. 100 گنا دو تو بھی نہیں بیچوں گا. جب رائے خدا میں دے دیا تو دے دیا. وہ حضرت سیدنا احمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ ہوئے، ان کو جوانی میں ان کے ماں باپ نے رائے خدا میں دے دیا. تو برسوں کے بعد یہ اپنے گھر آئے، دستک دی دروازے پر. تو دروازے میں رات کا وقت تھا، گھر والوں نے پوچھا کون؟ بولا میں آپ کا بیٹا احمد. نام پہچان کے اس نے بولا ہمارا بیٹا احمد. وہ تو ہم نے رائے خدا میں دے دیا، رائے خدا میں جا چکا اور ہم رائے خدا میں دے کر واپس نہیں لیتے. تو بیٹا گھر کے دروازے سے باہر چلا گیا. آپ نے اب یعنی جو اس کی پکی نیت کر لی ہے قربانی کرنے کی، پکی والی نیت. ہاں پتھر سے بھی پکی انشاءاللہ، لوہے سے بھی پکی، اسٹیل سے بھی پکی قربانی ہوگی. ایک بات بتائیں، کھال بیچ دینا میرے کو، میں چمڑے ومڑے کا کاروبار کی ترکیب بناؤں گا تو اس میں یوز کروں گا. جیکٹ وغیرہ بھی بنتی ہے اس سے، تو کھال میرے کو بیچ دیجیے. بیٹے وہ ہم کھال ہے نا یہ دعوت اسلامی کو دیتے ہیں، دعوت اسلامی کے باہر دینے کا ہمارے تصور نہیں ہے. کیونکہ دعوت اسلامی ہے نا وہ بہت سارے مدنی کام کرتی ہے اور کم و بیش 1.25 لاکھ مدنی منع دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں، وہ خالی پاکستان میں پڑھتے 72,000 تقریباً. ہمارے محلے میں بھی ایک مدرسۃ المدینہ ایک ہی ہے، جامعۃ المدینہ. تو پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں مدرسۃ المدینہ ہے، جامعۃ المدینہ ہے. پھر یہ کہ دیگر مدنی کام ہمارے جیلوں میں بھی کام ہوتے ہیں. اچھا ہاں الحمدللہ جیلوں میں بھی کام ہوتے ہیں. تو اس طرح مسجدیں ہم بناتے ہیں
بہت ساری مسجدیں بناتے ہیں. تو اس طرح ہم کو تو کروڑوں کروڑ روپیہ چاہیے. یہ کھال تو خالی قطرہ ہے، ہم کو تو لاکھوں کھالے چاہیے. تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ ہم کو مزید کھالے دلوائیے. جی آپ اپنے یہاں قربانی ہوتی کسی کو تو دو گے نا، تو دعوت اسلامی کو دے دیجئے. اس طرح آپ کے عزیز ہو، دوستوں، رشتہ داروں، آپ ماشاءاللہ بہت بولنے میں یعنی کہ تیز معلوم ہوتے ہیں، تو آپ کا لگتا ہے فرینڈ سرکل بہت بڑا ہوگا، تو آپ کی چلتی بھی ہوگی. تو آپ یار کچھ کتنی کھال دلاؤ گے دعوت اسلامی کو؟ میں اپنی کھال تو انشاءاللہ میرے جانور کی جو کھال ہے وہ سنبھل کے بول رہے ہیں آپ. ہاں وہ دعوت اسلامی کو انشاءاللہ. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بھائی قربانی کی کھالیں دعوت اسلامی کو بھی دیجیے. آپ نے بھی جمع کرنی ہے، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی جمع کرنی ہے، اور یہ چرم قربانی جو ہے وہ دعوت اسلامی کے لیے آپ نے جمع کر کر دینی ہے. اور آپ تیار رہیے، ایام عید آنے والے ہیں. بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، یہ منڈی اور منڈی کے بعد کچھ جانوروں کا لینا دینا اور اس طرح یہ ایک سلسلہ ہوا، اور ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں. قربانی کے جانور کے زیورات، قربانی کے جانور کو سجایا وغیرہ بھی جاتا ہے. تو آئیے اس تعلق سے ایک مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. اس کے وہ پٹے وغیرہ جو امیل سنت نے فرمائے تھے وہ کھولیں. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں گے جس طرح رسیاں پٹے وغیرہ جو کھولے جاتے ہیں تاکہ یہ خون آلود نہ ہو. اور اب یہ کہ ان کا حکم یہ ہے کہ جس طرح گوشت اور چمڑا، گوشت اور چمڑے کا ہے، یہی حکم اس کا ہے. ان چیزوں کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، کسی کو تحفتاً پیش کر سکتے ہیں، بیچ کر ان کی رقم اپنے لیے نہیں رکھ سکتے، رقم استعمال نہیں کر سکتے اس کی. ہاں ان کو کسی ایسی چیز سے بدل سکتے ہیں کہ جس کو باقی رکھ کر فائدہ اٹھایا جا سکے. مثال کے طور پہ برتنوں سے بدل دیا، اور برتن کو باقی رکھ کے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یہ یعنی جب لازم بات ہے آپ نے ایک جانور لیا ہے، لے کر آئے ہیں، اس کے معاملات وغیرہ کو لیتے ہوئے ہم چلے ہیں، اور جب یہ قربانی کی طرف جائے گا تو اس کی احتیاطوں میں سے ایک احتیاطیں یہ چیزیں ہیں. اس کا کیا حکم ہے امیر سنت نے بیان کیا ہے. اور بدل دینے کا مطلب یہی ہے کہ وہ آپ نے کچھ بیچ دیا اور اس سے لے لیا. اس انداز سے یہ صورت ہے جس کی وضاحت امیر سنت نے کی کہ کیا بدل سکتے ہیں، کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، کس طرح اس کا استعمال نہیں ہو سکتا. بزرگوں کے نام پر قربان ہونے والے جانور کے تعلق سے آپ کو کچھ ہم دکھاتے ہیں مدنی گلدستہ، اور اس کے بعد ہم بہت اہم مدنی گلدستے کی طرف جائیں گے کہ جو چیزیں کھانا منع ہیں ان کے تعلق سے بہت معلوماتی، بہت ہی اہم مدنی گلدستہ آپ کو ہم دکھائیں گے. آئیے ابھی ہم چلتے ہیں بزرگوں کے نام پر قربان ہونے والے جانور کی طرف. کالے رنگ کا مینڈھا، اور اس کے برابر میں ایک سفید رنگ کا مینڈھا جس پر لال مہندی اور کالے پٹے بنے ہوئے. تو یہ جو سینگ والا مینڈھا جو کالے مینڈھے کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، یہ مینڈھا وہ خوش نصیب مینڈھا ہے کہ جسے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان ہونے کا شرف حاصل ہونے والا ہے. ماشاءاللہ. اور جو کالا مینڈھا ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ بھی خوش نصیب ہے کہ جو بھی راہ خدا میں ذبح ہو وہ خوش نصیب ہے. اور پھر اس کی خوش نصیبی میں یوں بھی اضافت کروں کہ یہ کالا مینڈھا جو ہے یہ میرے پیر و مرشد سرکار بغداد غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے نام پر ذبح کیا جائے گا. یہ غوث پاک کا مینڈھا آپ ملاحظہ فرما رہے کہ ان کے نام پہ ذبح ہونے والا ہے. کیسا خوش نصیب ہے. اللہ ان قربانیوں کو قبول فرمائے. آمین آمین. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو قربانی کا ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، اور ہمیں قربانی میں کیا کیا احتیاطیں کرنی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد 20 صفحہ 216 تا 217 پر فرماتے ہیں، سنت یہ چلی آ رہی ہے کہ ذبح کرنے والا اور جانور دونوں قبلہ رو ہوں.
قبلہ رو جائیے. قبلہ جس طرف میں کھڑا ہوں نا یہ قبلے کی سمت ہے. ہمارے علاقے یعنی پاک و ہند میں قبلہ مغرب میں ہے یعنی ویسٹ میں. اس لیے سر ذبیحہ یعنی جانور کا سر جنوب کی طرف ہونا چاہیے تاکہ جانور بائیں یعنی الٹے لیفٹ پہلو لیٹا ہو اور اس کی پیٹھ مشرق یعنی ایسٹ کی طرف ہو تاکہ اس کا یعنی جانور کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے. اور ذبح کرنے والا اپنا دایاں یعنی سیدھا پاؤں جانور کی گردن کی دائیں یعنی سیدھی طرف کے ساتھ والے حصے پر رکھے اور ذبح کرے. اور خود اپنا یا جانور کا منہ قبلے کی طرف کرنا ترک کیا تو مکروہ ہے. جانور حرام نہیں ہو جائے گا مگر یہ مکروہ ہو جائے گا. مکروہ ایسا فعل کہ یہ سنت کا ترک ہوگا. جانور کو تیز چھری سے ذبح کیا جائے. اس کی جو 4 رگیں ہیں جیسے کہ ایک حلقوم سانس کی نلی, مری یعنی غذا کی نلی اور وداجین یعنی 2 خون کی رگیں جو اس کے اگل بغل میں ہوتی ہیں. ان کا اکثر حصہ یا تو 3 کٹ جائے یا چاروں کا اکثر یعنی سمجھو پون حصہ کٹ جائے. اور تیز چھری سے کاٹے. کٹنے کے بعد اس پر ہاتھ نہ لگائے. آپ اپنے زخم پر ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی یا نہیں, تو اسی کا جانور پر بھی قیاس فرمائیں کہ اس کو بھی تکلیف ہوگی. اب چھری بھی اس کو ٹچ نہ کرے, چھری اب دور کر لے. بعض لوگ بکری کاٹتے ہیں تو اس طرح چھری اس کی گردن کے جوڑ تک لے جاتے ہیں. یہ بلا وجہ کی جانوروں کی تکلیف ہے, اور بلکہ صرف جوڑ تک نہیں اس کی گردن کو چٹخا دیتے ہیں معاذ اللہ. تو اس سے جانور کو شدید تکلیف ہوتی ہوگی یقیناً. ایک تو ذبح کی تکلیف تو ہی ہے, تو شریعت کے دائرے میں رہ کر جو ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں وہ تکلیف اپنی جگہ پر ہے. اور یہ مسلمان کے لیے نعمت ہے کہ اللہ نے اس نعمت کو ہمیں دیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ کاٹنا معاذ اللہ ظلم ہے. تو یہ سارے گوشت جو لذت لے کر کھاتے ہیں, مچھلیاں کھاتے ہیں, اگر نعوذ باللہ یہ سارا ظلم ہے تو پھر بیماری کا علاج بھی نہ کریں کہ کروڑوں اربوں آپ کے جراثیم جو ہیں وہ آپ کے دواخانے سے مر جاتے ہیں جب جا کر آپ کو شفا ہوتی ہے. اب جانور کو انشاءاللہ سنت کے مطابق لٹانے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اس کے پیٹ پر گھٹنا نہیں رکھنا چاہیے. پیٹ پر گھٹنا رکھنے سے بعض اوقات اس کی رگ جو ہے مری اس میں سے غذا نکل جاتی ہے. اس سے جانور کو شدید تکلیف ہوتی ہوگی, مزید تکلیف ہوتی ہوگی. لٹانے کے بعد بغیر ضرورت گھسیٹا نہ جائے اور پتھریلی زمین پر نہ اس کو گرایا جائے جانور کو کہ بے وجہ کی اس کے تکلیف ہوتی ہے. اس سے اس کی گردن پر آپ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں. ابھی جو بیان کیا اس کا گیلی ہو جائے گی تو یہ گردن کی کھال نرم ہو جاتی ہے. بسم اللہ اللہ اوپر کہہ لیں. اونچی آواز سے اونچی آواز سے شرط نہیں ہے, اتنی آواز کافی ہے کہ خود اپنے کانوں سے سن لے. جی چھری پھیل لیجیے, پڑھیے بسم اللہ. بسم اللہ اللہ اکبر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قربانی سے فارغ ہو گئے, اب گوشت کھائیں گے. آپ کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے, بہت اہم معلوماتی مدنی گلدستہ. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ اسپرنگ دار جو گدی نلی ہے نا, یہ حلقوم کہلاتی ہے. سانس کی نلی ہے جو پھیپھڑے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ یہ چپکی ہوئی لال جو نلکی ہے یہ غذا کی نلی ہے, اور اس کو مری کہتے ہیں. اور یہ لال لال یہ گلابی گلابی جو 2 حصے نظر آ رہے ہیں یہ سارا پھیپھڑا کہلاتا ہے. یہ پھیپھڑے کے بیچوں بیچ جو ہے یہ دل نظر آ رہا ہے. دل میں 4 خانے ہوتے ہیں اور اس کے اندر خون ہوتا ہے. تو دل کے اندر جو خون ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا, مگر اس خون کا کھانا جو ہے اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. لہذا جب بھی دل پکائے, چاہے بکری کا ہو چاہے مرغی کا ہو, اس کو اچھی طرح چیر کر خون جو ہے نکال دیا جائے. یہ جو
حصہ جو لٹکا ہوا نظر آتا ہے یہ کلیجی ہے. کلیجی بھی بولتے ہیں اس کو، جگر بھی بولتے ہیں اس کو، کبد عربی میں کبد بولتے ہیں اور انگلش میں لیور. یہ تلی ہے اس کو عربی میں تحال بولتے ہیں. تو تلی، پھیپھڑا، دل، کلیجی یہ سب کھانا جو ہے یہ جائز ہے، حلال ہے. یہ کلیجی کے ساتھ ایک تھیلی لٹکی ہوئی ہے ہرے رنگ کی، اس کو پتا بولتے ہیں، مرارا بھی بولتے ہیں اس کو. ہاں مرارا بھی بولتے ہیں اور پتا بھی بولتے ہیں، عربی میں مرارا بولتے ہیں. پتا کھانا حرام ہے. یہ کلیجی کے ساتھ اتفاق سے غدود نظر آ گیا، تو یہ کلیجی میں غدود بھی ہوتا ہے کلیجی کے باہر، اور اس کے علاوہ گوشت میں جگہ بجگہ مختلف حصوں میں غدود ہوتے ہیں. تو یہ غدود کا کھانا بھی ممنوع ہے. اس طرح کے کئی غدود ہوتے ہیں، وہ نکالنے ہوں گے. کوئی لمبے ہوتے ہیں، لمبے گول، بعض چھوٹے ہوتے ہیں، بہت باریک ہوتے ہیں، بعض یہ چربیوں میں اور مختلف جگہوں پہ گردن پہ یہ ہوتے ہیں. یہ 2 گردے، یہ گردے ہیں اور گردوں کا کھانا حلال ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گردے پسند نہیں تھے، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے ان کا کھانا. مکروہ تنزیہی ہوتا ہے وہ حلال ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے. یہ گردے کے اوپر ایک غدود نظر آ رہا ہے، یہ چھوٹا سا غدود ہے جو چربی میں چھپا ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے. یہ غدود اس کو بھی نہیں کھایا جائے گا، اس کو بھی شریعت میں غدود کی اجازت نہیں. یہ بھی غدود نظر آ رہا ہے، یہ غدود ہے، یہ بھی غدود ہے. غدود کو میں یوں سمجھا کہ یہ گانٹھیں ہوتی ہیں، اس کو گلٹی بھی بولتے ہیں اردو میں. تو یہ گانٹھ یا گلٹی جو ہے، جہاں جہاں گانٹھ گوشت میں چربیوں میں نظر آئے اس کا نکال دینا ضروری ہے، کہ اس کو کھانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. حلقوم یہ کھایا جاتا ہے، اور یہ لال جو ہے یہ عام طور پہ عرف نہیں ہے کھانے کا. اس کا اگر کوئی کھانا چاہے تو اس کو اچھی طرح اندرونی حصہ اس کا دھو لیا جائے، تو کھانے میں حرج نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے کھانا اس کا. تلی اور کلیجی کے اندر جو خون نکلتا ہے وہ پاک ہے، مگر اس کا کھانا جو ہے وہ ممنوع ہے. یہ بکرے کے گردے جو ہیں یہ بالکل اس طرح کے گول چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. گائے کے گردے ذرا چپٹے سے اور اس سے بڑے ہوتے ہیں، اور ان میں کچھ خانے سے بنے ہوتے ہیں. گردوں کا کھانا شرعاً جائز ہے، مگر مکروہ تنزیہ ہے، بہتر یہ ہے کہ نہ کھایا جائے. اور احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو کاٹ کر اس کو دھو لیا جائے، کیونکہ اس میں سے پانی پہلے گزرتا ہے، پھر وہ مثانے میں جاتا ہے پیشاب، اور پھر جا کر وہ باہر آتا ہے. تو اس کو اچھی طرح اس کے ٹکڑے بنا کر بازو کا دیگ میں پورے پورے گردے ڈال دیے جاتے ہیں. تو بہتر انہیں احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو گردوں کو پورے پورے گردے دیگ میں یا ہنڈیا میں ڈال دیتے ہیں پکانے کے لیے. پورے گردے نہ ڈالیے، بلکہ ان کے ٹکڑے بنا کر ان کو اچھی طرح دھو کر استعمال کیجیے. اس کے ساتھ تھوڑی سی کلیجی گئی ہے، اس کو پھینک دینا اسراف رہے گا. انشاءاللہ یہ ٹکڑی کلیجی کی نکال لی جائے گی اور استعمال کر لی جائے گی. پتے کا پانی بہت کڑوا ہوتا ہے، اور پتا جو ہے اس کا پانی، اس کا وہی حکم ہے جو اس جانور کے پیشاب کا حکم ہے. تو اب یہ بکرے کا پتا ہے. جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کو ماکول اللحم کہتے ہیں، ماکول اللحم. تو جیسے بکرا، گائے، بھینس، اونٹ، تو ان جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب جو ہے وہ نجاست خفیفہ ہوتا ہے. تو جن کا پیشاب کا جو حکم ہوتا ہے وہی اس کے پتے کا ہوتا ہے. تو پتے کے اندر جو پت ہے وہ نجاست خفیفہ ہے، تو اس کو بھی کھانے کی شرعاً جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. مرغی کا پتا بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہ بھی نکال دینا چاہیے. اگر کلیجی میں لگ کر وہ پک گیا، پھٹ گیا ہنڈیا میں، تو یوں بھی آپ کی ہنڈیا جو وہ بے مزہ ہو جائے گی اور گوشت کڑوا ہو جائے گا، کہ یہ سخت کڑوا ہوتا ہے. دیکھیں یہ جو گول گول ڈھیر سا نظر آ رہا ہے
یہ اوجھڑی ہے. اوجھڑی کا کھانا جو ہے یہ مکروہ ہے. اوجھڑی کے دو حصے ہیں. ایک تو یہ بڑا حصہ ہے، اس کو اوجھڑی بولتے ہیں، اور اس کے ساتھ چھوٹا حصہ، اس کو ستپورا بولتے ہیں. ہے اوجھڑی کا ایک حصہ ہے لیکن اس کا نام ہے ستپورا. اس کا بھی کھانے کا اوجھڑی جیسا ہی معاملہ ہے کہ اس میں بھی نجاست بھری رہتی ہے. یہ بھی نہیں کھایا جائے گا، مکروہ ہے. اب یہ آتیں نظر آ رہی ہیں. آتوں کا کھانا بھی وہی اوجھڑی کی طرح یہ بھی مکروہ ہے. اوجھڑی جو گائے کی ہوتی ہے نا، اس کا چھلکا جب اتار دیتے ہیں تو اب جو گوشت بچ گیا اس کو بٹ بولتے ہیں. اب بٹ کا حکم جو ہے وہ فتاوی امجدیہ میں تو جب سوال کیا گیا صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو، تو انہوں نے جواب کچھ اس طرح دیا کہ میری نظر سے بٹ کے تعلق سے کوئی جزیہ نظر سے نہیں گزرا، یعنی نہ آپ نے اس کو حلال کہا، نہ حرام، نہ مکروہ. بس اس طرح کا جواب ارشاد فرمایا. البتہ بعض علماء سے زبانی معلوم کیا تو وہ جائز کہتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب، کیونکہ وہ نجاست سے جو چھلکا متصل ہوتا ہے وہ اتار دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو گوشت بچ گیا وہ بٹ کہلاتا ہے. دیکھیں یہ کلیجی ہے، اس کو جگر بھی بولتے ہیں. عربی میں کبید بولتے ہیں اس کو، انگلش میں لیور بولتے ہیں، کلیجہ بھی بولتے ہیں. اس کے کئی نام ہیں. بعض سمجھ جگر میں وہ کچھ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جگر اور کلیجی سمجھتے ہوئے الگ الگ چیز ہے، تو ایک ہی چیز. یہ کلیجی سے ہم نے دودھ نکالا، اس کا کھانا ممنوع ہے. یہ دل جدا کیا ہے، اس سے خون نکلے گا. اس کا خون ناپاک نہیں ہے، مگر اس کا کھانا جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں کھانے کی. مگر اب بھی اس کو جب پکانا ہو نا تو اس کے چونکہ 4 خانے ہوتے ہیں، اس کو چیر کر خون سارا جدا کرنا چاہیے. دیکھیں کھانے کٹ گئے نا اس کے، تو اب یہ خون، ہاں یہ دیکھو کتنی صفائی سے کٹے. اب یہ خون جو ہے یہ نمایاں ہو گیا، جو تھوڑا بہت ہے یہ دھلنے سے اب انشاءاللہ بالکل صاف ہو جائے گا. تو اس طرح دل کو کاٹ لیا جائے. مزید چاہے تو بوٹیاں بھی بنا سکتے ہیں. یہ تلی ہے، بکرے کی تلی دیکھیے گول سی ہے، تکونی معلوم ہو رہی ہے، لیکن گائے کی تلی جو ہے نا وہ لمبی ہوتی ہے. اور بعض اوقات یہ اوجھڑی سے چپکی ہوئی بقرعید میں اس کو پھینک بھی دیتے ہیں، تو البتہ یہ حلال ہے، کیونکہ یہ سارے یہ جو وجود کا اس میں ایک طرح سے کچرا جمع ہوتا ہے. اور تلی کو اور کلیجی کو حدیث پاک میں خون کہا گیا. اور یہ 2 خون وہ جو حلال ہے. یہ غذا کی نالی مری جو پھیپھڑے کی نلکی کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہے، وہ حلقوم کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، کو جدا کر کے آپ کو دکھایا جا رہا ہے. یہ ایک طرح کا گوشت ہے، اس کو کھانا حلال ہے، لیکن وہ اندرونی حصہ اس کا دھو کر صاف کر لیا جائے. یہ پھیپھڑا، پھیپھڑا تو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ یوں اٹھا لیجیے. اس کو جب یعنی کہ اوپر سے پھونک ماریں گے نا تو یہ بہت پھول جائے گا اور نمایاں ہو جائے گا. لنگس بولتے ہیں انگلش میں اس کو، ویسے اردو میں پھیپھڑا بولتے ہیں، اور بہت ساری زبان گجراتی میں، میمنی میں سب اس کو پھیپھڑا ہی بولتے ہیں، تو گجراتی میں پھیپسا بولتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مدنی مذاکرہ سے فیضان قربانی کے سلسلے جاری ہیں. آپ نے اس کی پہلی کڑی دیکھی ہے اور مزید سلسلوں کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن آپ کے ساتھ آئیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور آخر میں ایک نعرہ لگائیں گے، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان آئی ہے. آ گیا ہے عید قربان کا مہینہ، مومنوں لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ، مومنوں. عید قربان، عید قربان، عید قربان.